آپ کی تحقیق نہیں ہے، یہ آپ نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، ہمیں پہلے ہی علم تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ شخص سائنسدان وہ مسلمان ہو گیا صرف اسی آیت کی وجہ سے، ایک آیت کی وجہ سے۔ کبھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کر دیکھا ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی فکر کیے ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مفتیان کی ہے کہ وہی قرآن کا ترجمہ پڑھے، وہی ممبر پر بیٹھ کر سنائے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور دوسرے کو کچھ مزید زندگی ملی، وہ زندہ رہا، وہ بعد میں فوت ہوا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا اور نبی علیہ السلام کے سامنے وہ خواب بیان کیا۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں وہ دونوں شخص دیکھے تھے، ان میں سے جو زیادہ عبادتیں کرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، میں نے دیکھا کہ وہ شخص جنت میں بعد میں گیا، اور جو شہید نہیں ہوا تھا وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں ایک فرشتہ آتا ہے، اس شخص کو بلاتا ہے کہ جو شہید نہیں ہوا تھا، جو بعد میں فوت ہوا تھا، اور پھر دوسرے کو بلایا گیا تو صحابہ اکرام نے تعجب کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ای ذالک تعجبون، کس بات کی وجہ سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کس بات کی وجہ سے تم حیران ہو گئے ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا جو بعد میں فوت ہونے والا ہے وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا تھا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، وہ 1 سال تو زندہ رہا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ جواب پر غور کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ جب وہ زندہ رہا تو اللہ نے اس کو رمضان کا مہینہ نصیب کیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد نوافل پڑھے، عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اور شہید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر۔ یعنی ایک بندہ دنیا سے شہید ہو گیا، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں، لیکن پھر بھی نمبر بعد میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ رمضان میں جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا بڑا چڑھا کر اس کو نیکیاں اور اجر دیتا ہے، بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ روزے کے حوالے سے بڑی معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ جس نے رکھا اس کو میں اپنی طرف سے اجر دوں گا، جتنا چاہے اللہ اجر دے دے، کوئی اللہ تو روک نہیں سکتا، بے حساب و کتاب اللہ ایک روزے کا اجر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ جو بھی آپ عمل رمضان میں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑا چڑھا کر دیتا ہے، صدقہ ہو، خیرات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، سخاوت ہو، قیام اللیل ہو، نوافل ہو، جو بھی آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر اس کا اجر دے گا، جو رمضان کے اندر ہو۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ تو روزے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو روزے کے اندر چیزیں ہیں، باتیں ہیں، کھانا پینا، بہت سارے معاملے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دیتا ہے اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو اور اس کو عمل کرتے رہو، اور جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ اب چاہے وہ حلال سے منع کرے چاہے حرام سے منع کرے، حلال سے کیسے منع کرے گا رسول؟ اللہ بھی منع کر رہا ہے حلال سے، وہ کیسے منع کر رہا ہے؟ روزے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال سے منع کیا ہے روزے کی حالت میں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، حالانکہ کھانا پینا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں فرمایا کہ یہ کام نہیں کر رہے۔ صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک، فجر سے لے کر مغرب تک یہ روزہ ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، کسی کھانے کے قریب نہیں جانا، پینے کے قریب نہیں جانا، یہ منع ہے۔ حالانکہ اس میں سبق ہمیں کیا مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ اصل میں منع اس سے ہے جس سے اللہ منع کرے۔
اصل میں رکنا اس سے ہے جس سے اللہ روک دے، اصل میں رکنا اس سے ہے جس سے اللہ کے رسول روک دے، چاہے وہ آپ اس کو حلال سمجھتے ہو یا حرام سمجھتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ وقت کے لیے بھی حرام کر دیا تو وہ حرام ہے کچھ وقت کے لیے۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ روزے کی حالت میں ہم جو جائز کام ہے اس سے بھی منع رہتے ہیں، روزے کی حالت میں اپنی زوجہ سے بھی دور رہتے ہیں، کیوں؟ شریعت نے منع کیا ہے۔ اپنی زوجہ سے، اپنی گھر والی سے بھی دور رہنا شریعت نے منع کیا ہے، حالانکہ جائز حلال ہے، یہ منع ہے۔ اور پھر رمضان کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے حرام کیے ہیں۔ بدکاری حرام ہے، حرام کھانا حرام ہے، کاروبار حرام ہے، جو حرام ہے، جو سود ہے، جو بیاج ہے، اس طرح کا کاروبار حرام ہے۔ منہیات سے جن سے منع کیا ہے، برائیاں جتنی بھی ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا، یہ ساری چیزیں یہ منع کر دی گئی۔ رمضان میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھانے پینے سے بھی دور رہتے ہیں، پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ پورا سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہم رکتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے رمضان سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، روزے کی جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، جو روزے کا سبق ہے وہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اگر اس روزے کو صرف کھانے پینے پر محدود رکھ دیا جائے تو پھر یہ روزہ ہی نہیں رہتا۔ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام، فرمایا کہ وہ روزہ نہیں ہے کہ جس میں بندہ کھانے پینے سے رک جائے، یہ روزہ نہیں ہے۔ لیس الصیام کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، یہ روزہ نہیں ہے۔ انما الصیام، فرمایا کہ روزہ یہ ہے کہ لغویات سے، فحاشی سے، برے کاموں سے رک جانا، کرنے سے بھی رک جانا اور بولنے سے بھی رک جانا، فرمایا روزہ یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے رکھتے ہی اس حالت میں بندہ غلط کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو روزہ اس کا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ یہ ہے کہ برے کاموں سے رکنا ہے۔ اور یہ روزہ تربیت کرتا ہے، بندے کے اندر بڑے بڑے اعمال جو ہے روزہ داخل کرتا ہے۔ یہاں پر اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صابک احد، اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یا تمہیں کوئی جہالت سے پیش آتا ہے، تمہارے ساتھ روزے کی حالت میں کوئی بندہ برے طریقے سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے بد کلامی نہیں کر سکتا، میں زبان غلط استعمال نہیں کر سکتا، میں لڑائی نہیں کر سکتا، میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا روزہ کھانے پینے کو چھوڑنا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا روزہ یہ ہے کہ برائیوں کو چھوڑنا، غلط کاموں کو چھوڑنا، فحاشی کو چھوڑنا، بری باتوں کو چھوڑنا۔ فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آتا بھی ہے، اس کو یہ کہنا میں روزے سے ہوں، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ پورا مہینہ پریکٹس ہوتی ہے، برائیوں سے رکنے کی پریکٹس ہے، برے کاموں سے رکنے کی پریکٹس ہے، اچھائیوں کی پریکٹس ہے، نیکیوں کی پریکٹس ہے۔ پورا مہینہ بندہ جب یہ کام کرتا ہے تو اگر سچے دل سے یہ بندہ کام کرے، پورا مہینہ اس کے اندر عادت بن جاتی ہے، اس کی زبان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، پھر پورا سال اس کے لیے زبان پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پورے مہینے کے اندر سیکھ لیا ہے کہ کیسے گناہوں سے بچنا ہے، برائیوں سے کیسے بچنا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا کہ جس شخص نے بری بات نہیں چھوڑی، جھوٹی بات نہیں چھوڑی، مکر و فریب، دھوکہ دینا لوگوں کو، یہ کام روزے کی حالت میں نہیں چھوڑا، فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک مغرب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر نہیں دیتا۔ جب اس نے روزے کے اندر برے کام بھی کی، برائی بھی کی، صرف کھانے پینے کو چھوڑا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ تربیت کرتا ہے، اور جہاں کوئی بندہ آپ سے غلط معاملے میں پیش آتا ہے، غلط پیش آتا ہے، وہاں رک آنا ہے، برداشت کرنا ہے، عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ یعنی روزہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ برداشت سیکھو، روزہ یہ سکھلاتا ہے کہ معاف کرنا سیکھو، غصے کو پی جاؤ اور درگزر کر دو۔ کوئی کتنا بھی برے اخلاق سے آپ سے پیش آتا ہے پھر بھی برداشت کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ روزہ ہے، پھر بھی بندہ برداشت کرتا ہے، روزہ ہے۔ اور یہ روزہ صرف ایک مہینے میں فرض ہے، اس روزے کو بچانے کے لیے بندہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، غصے پر کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور حدیث میں بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ معاف کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، یہ روزہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ معافی، درگزر، یہ ایک طریقہ کار اختیار کریں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف خاص وحی کی ہے، خاص وحی کی ہے، اور وحی کیا ہے کہ جھک جاؤ، اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ، یہ خاص وحی ہے، اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ، جھک جاؤ، کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، کسی پر فخر نہیں کرو، کسی پر زیادتی نہیں کرو، معاف کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص یہ وحی کی ہے۔ آج ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں نے بدلہ نہیں لیا، اگر اس کو جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے یہ کمزور ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ کمزور ہے، اس کے اندر بدلہ لینے کی استطاعت طاقت نہیں تھی اس لیے اس نے معاف کر دیا۔ حالانکہ شریعت کی روح سے دیکھیں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی سے درگزر کر دیتا ہے، اگرچہ اس کی غلطی نہیں ہے، اگلے کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا والے آپ کو کہیں گے کہ یہ مرغوب ہو گیا، اس پر فلانے کا جو ہے روب آ گیا، یہ ڈر گیا، یہ جھک گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے بلند کر دیا، دنیا میں بھی میں نے بلند کر دیا اور آخرت میں بھی بلند کر دیا۔ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے بغیر ہو، اس کی بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیت پڑھی جا سکتی ہے اس موضوع پر کہ بندہ دوسرے کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی غالباً حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے ساتھ فرمایا کہ جو یہ تین کام کرتا ہے میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت میں گھر کی ضمانت تین کام کرنے سے۔ وہ تین کون سے ہیں؟ بظاہر مشکل ہیں، فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، وہ شخص جو جھگڑے کو چھوڑے، جو شخص جھگڑے سے بچنے کے لیے، فتنہ فساد سے بچنے کے لیے اپنے حق کو بھی معاف کر دیتا ہے، اپنا حق بھی معاف کر دیتا ہے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اس کو پتہ ہے یہ زمین میری ہے، یہ ٹکڑا میرا ہے، بھائیوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، رسے پر جھگڑا ہے، زمین پر جھگڑا ہے، کسی مال پر جھگڑا ہے، دولت پر جھگڑا ہے، کسی بھی معاملے پر جھگڑا ہے، صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آپس میں جھگڑا اور فساد نہ ہو، اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔
یہ زبان کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ آپ نے اپنی زبان اقدس سے گواہی دی ہے کہ اس کو جنت میں گھر ملے گا، جو اپنا حق بھی چھوڑ دے، یعنی درگزر کر دے، معاف کر دے، اور فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو بھی میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس کو بھی جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں، اچھے اخلاق ہیں اس کے، فرمایا اس کو بھی میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے عفو و درگزر، معاف کرنا، برداشت کرنا، درگزر کر دینا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو روزے کی حالت میں بھی معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ کسی نے کوئی آپ سے زیادتی کی ہے، برداشت کر جائے، اللہ بہت اجر دے گا، اللہ بڑا چڑھا کر اجر دے گا، بہت زیادہ اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہی فرماتا ہے جو زیادتیاں کرتے ہیں، جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کو خود ہی تکلیف دے گا، اللہ ان سے خود ہی حساب لے گا، تم لوگ حساب نہیں لو، معاف کر دو، اللہ خود ہی ان سے حساب لے گا، ان سے خود ہی بدلہ لے گا۔ اور روزہ ہماری تربیت کرتے کرتے جو ایک اہم تربیت کرتا ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون۔ سب سے بڑا روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر آ جائے۔ حقیقی تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے دور ہو جانا، ہر قسم کے گناہ سے دور ہو جانا اور نیکیاں کرتے رہنا، گناہوں کی راہ کو چھوڑ دینا، نیکیوں کی راہ پر گامزن رہنا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، یہی اللہ کا خوف ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ فرماتے تقوی یہ ہے کہ دل کا خوف، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اللہ کے قرآن مجید میں جو طریقہ احکام بتلایا گیا اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور زندگی کے اندر فضول خرچیوں سے بچنا، قناعت پسند ہو جانا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، فرمایا یہی تقوی ہے۔ یعنی بہت ساری علماء اکرام نے تقوی کی تعریف کی ہے جس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ہر قسم کی برائی سے دور ہو جانا، یہی تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آپ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، یہ ماہ قرآن ہے، رمضان مبارک ماہ قرآن ہے، زندگیاں بدل دینے والا یہ کتاب ہے، زندگیاں بدل دینے والی کتاب، کلام اللہ ہے۔ کئی واقعات صحابہ اکرام کے جنہوں نے اسلام قبول کیا قرآن کو سننے کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دنیا بھی ایک عام مثال، کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے، آپ کا کوئی عزیز و اقارب رہتا ہے، وہ وہاں سے آپ کے پاس خط بھیجتا ہے، خط بھیجتا ہے، آپ کے پاس خط آیا لیکن خط ایسا ہے جو آپ کی زبان میں نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس خط کا پھاڑ کر پھینک دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، نہیں پتہ چلے گا کسی اور کے پاس جائیں گے، جو زبان جاننے والے ہیں اس کے پاس پیش کریں گے کہ یہ خط آیا ہے، میرے بیٹے کا ہے، میرے باپ کا ہے، میرا فلانا دوست ہے اس کا آیا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھ کر بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو اپنے دوست کے خط کی بڑی پرواہ ہے، آپ کو اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے خط کی بڑی پرواہ ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے جو اللہ نے خط بھیجا ہے، جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے، کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں دینے والا ہے، جو دنیا کے اندر عزتیں دینے والا ہے اور اخروی زندگی کی کامیابیاں اسی کے ساتھ منسلک ہے، یہی قرآن ہے جو اخروی زندگی میں کامیابیاں دے گا، لیکن ہم نے کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ پڑھتے ہیں تو صرف
تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا بھی اجر ہے، بڑا اجر ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کو ترجمے کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ تو پڑھے زندگی کے اندر۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے کہ مسلمان قرآن سے دور رہے، اس کے ترجمے کو نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان یہودیوں کے جو بڑے سائنسدان تھے، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو وہ بھی راہ راست پر آ گئے، وہ بھی نجات حاصل کر گئے، اور انہوں نے بھی اپنی زندگیاں تبدیل کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ قرآن مجید یہودیوں کو بھی ہدایت دینے والی کتاب، ہدی للعالمین، فرمایا پورے جہانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اسی مہینے میں نازل ہوا۔ یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، یہ قرآن تمہیں کیا کہتا ہے، یہ ماہ قرآن ہے۔ ہر سال 10 ختم ہم نکال لیتے ہیں، 3 ختم ہر ہفتے ختم نکال لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کو پڑھ کر دیکھیں اس کے اندر ہمارے لیے احکام کیا ہے؟ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایک شخص نوبل پرائز انعام ملتے ہیں ہر سال تمام دنیا کے جو معروف لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک بیلجیم کے اندر کانفرنس ہوتی ہے، یورپ کا ملک ہے، بڑا معروف ہے، وہاں کانفرنس ہوتی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر لوگ جو ہے اپنے تجربے، سائنسدان اپنے تجربے، کیمسٹری، فزکس اور اس طرح کے ڈاکٹر، امن والے جو لوگ ہیں، امن پیدا کرنے والے، امن علاقوں کے اندر پھیلانے والے وہ لوگ، اور اسی طرح وہ لوگ جو لٹریچر لکھتے ہیں وہ لوگ بھی وہاں پیش ہوتے ہیں، اپنے لٹریچر پیش کرتے ہیں، اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں تاکہ نوبل پرائز ملے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص اس نے اپنی جو بات رکھی، کہا میں نے آج وہ ریسرچ کی ہے جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ وہ ریسرچ کیا تھی؟ وہ ریسرچ اس نے پیش کی، اس نے کہا کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کی چمڑی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو انسان کی کھال ہوتی ہے، جسم پر جو کھال ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کھال ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ بھی کیا ہوگا، جب انجیکشن ڈاکٹر لگاتے ہیں، جب انجیکشن لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے، جب اندر سرایت کر جاتا ہے پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کھال سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ جب یہ اس نے اپنی ریسرچ پیش کی، وہ خوش ہو رہا تھا کہ مجھے نوبل پرائز ملے گا، نوبل انعام ملے گا۔ وہاں پر ایک سعودیہ کا عالم موجود تھا جو سائنس بھی جانتا تھا، قرآن مجید کا بھی عالم تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کی ریسرچ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی ہے۔ ہماری کتاب کے اندر 1400 سال پہلے اللہ نے وحی نازل کر کے بتلا دیا کہ یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ تکلیف چمڑی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی اس نے آیت پڑھی، ان الذین کفروا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، فرمایا کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، فرمایا جب ان کی کھال جل جائے گی آگ کی وجہ سے، بدلنا جلودہم، فرمایا کہ ہم نے ان کو دوسری کھال دے دینی ہے، نئی کھال ان پر چڑھا دیں گے جسم پر، دوبارہ ان کو عذاب ہوگا۔ کہتا ہے وہ عالم شخص کہتا ہے یہ تو ہمیں پہلے پتہ تھا، یہ آج کی تحقیق نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے بتا دیا یہ آپ کی تحقیق نہیں ہے، یہ آپ نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، ہمیں پہلے ہی علم تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ شخص سائنسدان وہ مسلمان ہو گیا صرف اسی آیت کی وجہ سے، ایک آیت کی وجہ سے۔ کبھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کر دیکھا ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی فکر کیے ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مفتیان کی ہے کہ وہی قرآن کا ترجمہ پڑھے، وہی ممبر پر بیٹھ کر سنائے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کتنی زبانوں کے اندر قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے ہر شخص قرآن کے ترجمے کو پڑھے۔ ہاں جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتا پھر علماء کی طرف رخ کریں، علماء موجود ہیں، آپ کو سمجھا دیں گے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ لیکن قرآن مجید کی عام آیات ہر شخص سمجھ جاتا ہے،
قرآن مجید کی آپ پہلی آیت پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ بڑی مشکل ہے، اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے، عالم کے بغیر کوئی یہ ترجمہ نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی مشکل نہیں، ترجمہ آپ پڑھیں۔ مختصر جو تفسیر ملتی ہے حاشیے کی صورت میں، بہترین تفسیر احسن البیان موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، ساتھ میں تفسیر پڑھیں۔ یہ قرآن آپ کو گمراہیوں سے بھی نکال دے گا، بدعتوں سے بھی نکال دے گا، شرک سے بھی نکال دے گا، بڑی بڑی خرافات سے آپ کو نکال دے گا۔ آپ کو کسی کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب آپ خود قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ آپ کو راہ راست خود ہی بتائے گا، صراط مستقیم خود ہی بتائے گا۔ تو قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس سے تعلق جوڑ لیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی تلاوت کا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری خرچ کرتے ہیں یا چھپا کر خرچ کرتے ہیں، نیت خالص ہونی چاہیے۔ سب کے سامنے خرچ کر رہے ہیں، جیسے عام کوئی راشن دے رہا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے فلاں نے یہ دعوت کی ہے، فلاں نے دعوت کی ہے، لیکن اخلاص دل کے اندر ہونا چاہیے۔ فرمایا چھپا کر کرتا ہے یا اعلانیہ طور پر صدقہ کرتا ہے، فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، یہ ایسی تجارت لن تبور، اس کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تلاوت کرنے والا اللہ سے تجارت کرتا ہے، نماز پڑھنے والا اللہ سے تجارت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ سے تجارت کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا لیوفیہم اجورہم، یہ ایسی تجارت ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے منافع میں کمی نہیں کرے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی طرف سے مزید بڑھا کر دے گا، مزید بڑھا کر دے گا۔ روز تلاوت کا اجر ملے گا، اس سے بڑھا کر بھی اللہ دے گا، نماز کا اجر ملے گا، اس سے بڑھا کر بھی اللہ دے گا، صدقہ و خیرات کا اجر تو ملے گا، اس سے بڑھا کر بھی اللہ دے گا۔ کیوں؟ فرمایا انہو غفور شکور، بے شک وہ جو ذات ہے اللہ کی ذات غفور بھی ہے، بخشنے والی ذات بھی ہے، شکور بھی ہے، قدر کرنے والی ذات ہے، قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا کوئی بندہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی کرے، بڑے سے بڑی نیکی کرے، اللہ بڑی قدر کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں تاکہ میں اس کو اپنی رحمت سے نوازوں، تاکہ اس کو اپنی رحمت عطا کروں، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے پر شفقت ہے، اللہ نے قدر کی اس بندے کی جو نیکی کی طرف آتا ہے، جو نیکی کرنا چاہتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری مسلم کی غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی، ایک بندہ جا رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں اس کو پیاس لگی، بڑی شدید پیاس لگی۔ اب یہ بندہ رک کر سوچتا ہے میں کیا کروں، ڈھونڈتا ہے، پانی کی تلاش کرتا ہے، راستے میں اس کو ایک کنواں مل گیا، اس کے اندر اتر جاتا ہے، وہاں سے پانی نکالتا ہے، خود پیتا ہے اور اپنی راہ کو چلنے لگتا ہے۔ آپ کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آگے چلنے لگتا ہے دیکھتا ہے ایک کتا ہے جو پلید جانور ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اپنی زبان کے ساتھ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، وجہ کیا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے دل کے اندر رحم آیا، اور اس نے کیا کیا، اس کا احساس کیا، اگرچہ جانور تھا، پلید جانور تھا، لیکن اس کے اندر رحم آیا دل کے اندر، اس نے دوبارہ کوشش کی، کنویں کے اندر اترا، واپسی پانی لے کر آتا ہے، اس جانور کے آگے پانی رکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔
اللہ فرماتے ہیں عمل کرنے والے بنو پھر میری قدردانی دیکھو، روزے رکھو پھر میری قدردانی دیکھو، قیام اللیل کرو پھر میری قدردانی دیکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر میری قدردانی دیکھو، نوافل پڑھو پھر میری قدردانی دیکھو۔ میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ روزہ رکھنے کے بعد تقوی اختیار کرنے والا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والا، روزے کو صحیح معنی میں ادا کرنے والا، اور ہر وقت جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، ایسی قومیں، ایسے بندے دنیا کے اندر بھی عزتیں حاصل کرتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ یہ بستیوں والے، یہ قوموں والے، یہ ملکوں والے، یہ علاقوں والے، یہ شہروں والے، یہ لوگ جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوق بستی ہے، اگر یہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وَاتَّقَوْا، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف پیدا کر لے دل کے اندر، خلوت میں بھی اکیلے میں بھی اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہو، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ کا دل کے اندر خوف ہو، پرہیزگار بن جائے، تقوی والے بن جائے۔ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ان کے لیے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں، آسمان سے بھی بارش کی صورت میں برکت رحمتیں نازل ہوں، اور زمین بھی اپنے پھل اور اپنے سبزے کو اگا لے ان کے لیے، زمین سے بھی برکتیں، آسمان سے بھی برکتیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کر لو، تو تمہارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ مہینہ، یہ روزہ ہمیں اللہ کا خوف سکھاتا ہے، اللہ کے ڈر سے، خوف سے ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، پورا دن کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ وقت کے بڑے عظیم محدث ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، آخری بات بیان کر رہا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ جا رہا ہوں، جاتے 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 کسی جنگل میں ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرانے والا بندہ دیکھا عبداللہ بن عمر نے، اس کو جا کر کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو، تو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں تو ایک غلام ہوں، میں یہ بکریاں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ مالک کی بکریاں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹیسٹ امتحان لیتے ہوئے یہ فرمایا کہ ابھی تجھے مالک دیکھ تو نہیں رہا، ہم تجھے پیسے دیں گے اور تو ہمیں دے دے، فی الحال جتنے تو کہے گا ہم دے دیں گے، تو ہمیں دے دے، تیرا مالک دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے جو الفاظ کہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کیا عمل کیا، فوراً وہ چیخ اٹھا، وہ ایک چرواہا تھا، ایک چرواہا تھا، وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا این اللہ، پھر اللہ کا ہے، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے، این اللہ، اللہ کا ہے پھر۔ یعنی اس دور کے اگر چرواہے تھے ان کے اندر بھی اس قدر تقوی، پرہیزگاری دلوں کے اندر موجود تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ قول اور اس کا اللہ سے خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا اتنا پسند آیا کہ اس نے کیا کیا، پیسے دے کر اس کو آزاد کروا دیا مالک سے، اور یہ بکریاں جو تھی وہ خرید کر اس کو تحفے میں دے دی کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار شخص ہے۔ تو عزیز ساتھیو، دنیا کی برکتیں حاصل کرنی ہے تب بھی اللہ کا خوف کریں، روزے رکھیں، اس مہینے میں عبادتیں کریں، اور آخرت کی اگر کامیابیاں حاصل کرنی ہے تب بھی اس مہینے کے اندر اچھے اعمال کریں، نیکیاں کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔